السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو محبت سے متعلقہ ایک عمل بتاؤں گا، اور یہ عمل کرنے والا جب بھی جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے انہیں بہت سا فائدہ ہوا۔ ادھر میں بہت سارے عملیات محبت سے متعلقہ بتا چکا ہوں، اور گزشتہ کافی وقت سے میں بتاتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں نے 2 ویڈیوز میں اس چیز کے لیے ٹوکا بھی تھا اور منع بھی کیا تھا۔ آج میں پھر وہی چیز دہرا رہا ہوں۔ لوگ میرے ویڈیوز توجہاً نہیں دیکھتے بھی ہیں تو تھوڑا سا حصہ آگے کا اسکپ کیا، پیچھے کا تھوڑا حصہ اسکپ کیا، جو جہاں بتایا ہے اس حصے کو دیکھ لیا۔ پریکاشنز اس میں برتی جانے والی کیا کیا سہولیات چاہیے یا کیا کیا ضروریات ہیں ان سے وہ ناشنا رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدھا سا ان کو یہ آسان لگتا ہے کہ اس میں فون نمبر دیا گیا ہے، ان کو سیدھے فون کر کے ان سے بات کریں اور ان سے جو ہے معلومات کریں۔ یہ چیز میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس طرح کی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو چیز زیادہ ٹیپیکل آپ کو لگ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو ضرور کال کریں۔ لیکن اس طرح کے کال کرنا کہ وہ یہ بتایا تھا اس کی تعداد کیا ہے، 9 چندی جمعرات کب ہے، نیا چاند کب نکلے گا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، اس طرح کی چیزیں جاننے کے لیے آپ اپنے مقامی جو بھی مولوی حضرات اور علماء کرام ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیں۔ سب کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے جس سے مجھے بہت سخت شکایت ہے اپنے ویور سے، کہ وہ دیکھنے کے بعد وہ ہمیں فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ خصوصی طور سے بتا دیں، ہمارے لیے کچھ خاص بتا دیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ جو بھی عملیات بتائے جاتے ہیں ان کو بہت ہی مستند کتابوں سے، اور وہ کتابیں بھی وہ نہیں ہو کہ وہ بازارو کتابچے وہ لے لیے اور ان کتابچوں کو دیکھا اور اسے بیان کر دیا، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا۔ قدیمی پرانی کتابیں ہونی چاہیے اور مستند اس کے اندر وہ چیزیں، اور ان کے جو اس کتاب کے مرتب کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے بھی بڑے ہی بااثر لوگ ہونے چاہیے، تب اسے دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور لوگوں کو تب بتایا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کا ریسپانس بھی جانا جاتا ہے، ان سے معلومات کی جاتی ہے کہ آپ نے اس عمل کو کیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تب لوگوں تک وہ عمل بتایا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ یہاں میرا ویڈیو دیکھا اور سیدھے آگے کہ ہمیں کچھ خاص بتا دیجئے۔ آج میں یہ مسئلہ بھی آپ کو سب کے سامنے بالکل کلیئر کیے دیتا ہوں، اور تمام اپنے ویڈیوز میں یہ بات اب میں ضرور کیا کروں گا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں صرف اتنا ہی وقت دے سکتا ہوں جتنا وقت میری زندگی میں بھی وہ 24 گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کا دن اس سے زیادہ گھنٹوں کا ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ میری اپنی کچھ فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ میرے اوپر اور دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں۔ میں کسی کو الگ سے کوئی بھی عمل نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی مجھے بتانا چاہیے، کیونکہ میں اس کے لیے باؤنڈ نہیں ہوں۔ میں الگ سے جب بھی وقت دوں گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، آپ کے حصے میں جب بھی میرا وقت خرچ ہوگا مجھے اس کی قیمت چاہیے، کیونکہ انسان کے علم کی کوئی قیمت نہیں۔ قرآن پاک کی ایک الف کی قیمت میں تو کائنات بھی کم پڑ جائے گی۔ البتہ اس الف کو پکارنے میں جو وقت خرچ ہوا، مجھے اس وقت کی قیمت چاہیے، یا میں کسی آدمی کو منعقد کرا کے، کسی حفاظ کرام کو، کسی قراء اعظام کو میں کہوں کہ یہ چیز آپ ان کے حق میں پڑھ دیں، اس وقت کی قیمت ضرور 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 چاہیے۔ اس بات کو زیر ذہن رکھیں۔ میں آپ کو جب بھی کوئی چیز آپ کے لیے الگ سے وقت نکالوں گا، مجھے اس کی قیمت ضرور ضرور چاہیے۔ میں صرف یوٹیوب پر جو چیزیں بتاتا ہوں وہ فی سبیل اللہ ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، بیٹرمنٹ کے لیے ہیں، ترقی کے لیے ہیں، عروج کے لیے ہیں، ان کے مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ لیکن میں اور کسی بھی چیز کے لیے باؤنڈ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ مجھ سے الگ سے کوئی عملیات چاہتے ہیں بتانے کے لیے، اس کے لیے آپ کو مجھے پے کرنا ہوگا۔
آن لائن مجھے پیمنٹ بھیجیں گے، میں آپ کو اس کے لیے عملیات دیکھ کر اس کو آپ کے واٹس ایپ پر سینڈ کروں گا، ادروائز نہیں۔ ورنہ میرا یوٹیوب چینل کے اوپر موجودہ وقت تک 450 ویڈیو موجود ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس میں دیکھا کریں۔ مجھے فون اس لیے نہ کریں کہ میں کسی کو کچھ الگ سے بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری سے باہر کی چیز ہے، اور میں کسی کو اپنا چند منٹ بھی الگ سے نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے پاس گنتی کا ہی وقت ہے، اور اسی کے اندر مجھے لوگوں کا کام بھی کرانا ہوتا ہے، خود کی نمازیں بھی ہیں، خود کی تلاوت بھی ہے، گھر بھی ہے، فیملی بھی ہے، اور تمام دینی دنیاوی تمام ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے آج کے بعد وہ شخص، وہ لوگ جو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے، مجھے معذرت، بہت ہی سختی سے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور جو بھی کچھ میں بتاتا ہوں یوٹیوب پر وہ فی سبیل اللہ ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہے، اسی پر اکتفا کریں، میرے چینل کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، میرا میٹیریل جو میں دے رہا ہوں وہ میٹیریل آپ کی پسند کے مطابق، اس میں آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں، تو اسے لائک سبسکرائب شیئر کریں، اور باقی ان چیزوں کو جو دیکھیں ویڈیو، اسے دیکھیں، اسے 1 2 3 مرتبہ دوہرا کر دیکھیں، کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، اور اس کے طریقہ، اس کا ساری جو اس کی اشیاء بتائی گئی ہے وہ چیزیں نوٹ کریں، تب اسے پڑھیں۔ خیر، اب آتے ہیں عمل محبت کی طرف۔ محبت کا عمل اچھا ہے، تیز ہے، یہ عمل اس سے پہلے بھی کافی زمانہ پہلے میں ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن تب اس کو تنگ چھوٹا سا اس کو بتایا تھا، آج میں اس کا پورا مکمل طریقہ پھر سے بتا رہا ہوں۔ اچھا ہے، بڑھیا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس عمل کی کامیابی کے لیے درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 عدد سرخ مرچ لینی ہے، جو مسالے میں استعمال کی جاتی ہے، لال مرچ، ریڈ چلی۔ 11 عدد سرخ مرچ لینی ہے، جس کے اندر اس کی جو لکڑی، جو پیچھے ڈنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے، بنا اس کے نہ ہو، ورنہ آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ 11 سرخ مرچ لینی ہے، ریڈ چلیز لینی ہے، جس کے اندر اس کے پیچھے جو لگی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، جو ڈنڈی اس میں لگی ہوتی ہے، وہ اس میں لگی ہوئی ثابت ہو۔ 11 سرخ مرچ لے لیں، اور سرخ رنگ کا دھاگا لے لیں، ریڈ کلر کا تھریڈ لے لیں، اور دھاگا لینے کے بعد نماز عشاء بیٹھ جائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محبت کے عملیات شروع کے چاند، یعنی چاند نکلنے کے بعد کریں، کتنے دنوں میں کیا کریں، بہت جلدی اس کے جواب بھی ملے گا، اور عمل جلدی کامیاب ہوگا۔ اس کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز برائے کامیابی عمل پڑھیں، اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے مکمل ہونے حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ دونوں رکعت میں پڑھیں۔ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، نماز مکمل کر لیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، اپنے معشوق اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس عمل کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تجھ سے تیری رحمتوں کا خواستگار ہوں، اپنی رحمت میرے ساتھ شامل حال کر دے، اور میرا نکاح اس فلاں فلاں لڑکا یا لڑکی، وہ جو بھی ہے، ماں والدہ، اس کا نام لے کر دعا کریں، اور پھر اس کے بعد میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو آپ کو یاد ہو، جو اچھا لگے آپ کو۔ درود رضویہ پڑھ لیں، درود غوثیہ پڑھ لیں، بہت سارے درود پاک ہیں، جو آپ چاہیں 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور وہ 11 عدد سرخ مرچ جس میں اس کی لکڑیاں اور ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں وہ لے لیں، اور اس پر ہر ایک مرچ پر 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اول 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ہر ایک مرچ پر 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اور پھر ماں والدہ یعنی اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کریں، اور اسے دھاگے میں باندھ دیں۔ پھر دوبارہ دوسری مرچ پر ایسا کریں، پھر تیسری مرچ پر کریں، پھر چوتھی مرچ پر کریں، الغرض کی 11 مرچوں پر 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، پھر مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کرنا ہے،
اور اس دھاگے میں اس مرچ کو باندھ دینا ہے، اور باندھ دینے کے بعد پھر آپ کو آخر میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر کلیت میں یعنی ٹوٹیلٹی میں ایک مرتبہ پھر سے دعا کریں اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں اپنے نکاح میں چاہتا ہوں، اس سے میں اپنا عقد چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی محبت فراہم فرما دے، میری مدد فرما دے۔ اور پھر اس کے دونوں سرے جو آپ نے وہ مرچ باندھے ہیں جس دھاگے میں، اس کو بحیثیت ایک ہار کے، جیسے ایک ہار پرویا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو وہ پرو کر بنایا جاتا ہے، اس میں لکڑیوں جو اس کی مرچ کی لکڑیاں وہ باندھ لی گئیں، اس طرح وہ ایک ہار مکمل ہو جائے گا۔ اس پر دم کر دیں دعا کرنے کے بعد، اور پھر اسے ایک کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں۔ اس عمل کو 11 دن تک روزانہ دہراتے رہیں، اس عمل کو 11 دن تک روزانہ دہراتے رہیں، اور روزانہ اسی طرح اس عمل کو کرتے رہیں۔ 11 دن مکمل ہونے کے بعد 12ویں دن اس کو لے جائیں بیری کا درخت، بیر کا درخت اکثر دیکھا ہوگا، بیر پیدا ہوتے ہیں تو بہت ساری قسم کے نئے بھی آ گئے، اور اس بیر کے درخت پر اس مرچ کے ہار کو ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو بامراد و کامیاب کرے، اور مجھے وہی لوگ کانٹیکٹ کریں جو مجھ سے یا تو کام چاہتے ہیں اور یا پھر وہ پیڈ کوئی بھی سروس مجھ سے چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے وقت کا اپنا ایک مسئلہ ہے، اتنا ہی میرے پاس وقت ہے، اتنا ہی مجھ سے کام کے لیے کہیں جتنا میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔